اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين، اللهم عجل له الفرج. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین محترم اور عزیز سامعین، ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان اور روزے کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ روزہ نہ فقط اللہ کی طرف سے عائد کیا ہوا ایک فریضہ ہے، بلکہ اس میں انسان کے لیے بہت سے فائدے اور بہت سے مفید اثرات ہیں، جس کی طرف میں نے گزشتہ بحثوں میں اشارہ کیا۔ آج آپ کی خدمت میں روزے کے معنوی اور اخروی اور روحانی فائدے اور اثرات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث کے ذیل میں روزہ جب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی میں قدم اٹھاتا ہے اور اس کے لیے تمام تر خواہشات، اپنی خواہشات کو تج دیتا ہے، تو اس کا اثر شیطان پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسان کو جو ورغلاتا ہے، جو بہکاتا ہے، جو گمراہ کرتا ہے، وہ خواہشات نفسانی کے سائے میں، وہ اس کی ہوا اور ہوس کے سائے میں۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی خواہشات ٹوٹ جاتی ہیں، اس کی ہوا اور ہوس کمزور ہو جاتی ہیں، اور جب خواہشات نفسانی اور ہوا ہوس کمزور ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، اس کی طاقت جس سے کہ یہ مزمحل ہو جاتی ہے، تو وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان خود اپنی جگہ پر جو ہے وہ پشیمان، شرمندہ، اور جسے کہ یہ جو ہے وہ خجل ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے کہ میں وہ اس بندے کو نہیں بہکا سکا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، حدیث میں ہے پیغمبر اسلام کے حوالے سے کہ ما من صائم یحضر قوما یطعمون الا سبحت اعضاؤه وكانت صلاة الملائکہ علیہ وكانت صلاتهم له استغفارا۔ جب بھی روزہ دار آپس میں بیٹھتے ہیں اور افطار کے وقت افطار کرتے ہیں تو حدیث میں کہ الا سبحت اعضاؤه، تو ان کے جو اعضاء ہیں وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، ملائکہ ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ملائکہ کا درود، پیغمبر فرماتے ہیں کہ کانت صلاتهم له استغفارا، یہ جو ملائکہ روزے داروں پر درود بھیجتے ہیں، ان کا درود گویا یہ روزے داروں کے لیے استغفار کی جگہ ہے، ان کے لیے گویا ملائکہ استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے خداوند عالم ان اللہ وکل ملائکۃ بالدعاء للصائمین، ایک فائدہ یہ ہے
کہ اللہ فرشتوں کو موکل کر دیتا ہے، اللہ فرشتوں کو معین کر دیتا ہے، کس لیے؟ کہ وہ روزہ داروں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کی طرف سے تسبیح کریں، اور یہ سب ثواب روزہ دار کے کھاتے میں جاتا ہے، روزہ دار کی جو ہے وہ حساب میں رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اخبرنی جبرائیل عن ربی انہ قال ما امرت احدا من ملائکتی ان یستغفروا لاحد من خلقی الا استجبت لهم فیہ، کہ میں نے کسی بھی فرشتے کو استغفار کا حکم نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے کریں، مگر میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں ان کے استغفار کو قبول کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، جب معصوم فرشتے، معصوم مخلوق جب کسی کے لیے استغفار کرے گی تو وہ استغفار رد نہیں ہوگا، یقیناً قبول ہوگا۔ اسی طرح سے آپ آئیے، اسی طرح سے ایک جگہ ایک اور فائدہ جو خود پیغمبر کے اس خطبے میں تھا کہ انفاسکم تسبیح، روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو سانسیں لیتا ہے ان کا بھی ثواب تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور فائدہ جو اس خطبے میں تھا کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، پیغمبر فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور اگر مصلحتاً اللہ نے نہیں قبول کی ہے تو وہ اللہ کے خزانے میں محفوظ رہتی ہے، اس کا اجر و ثواب ہزاروں ہزاروں گنا بڑھ کر روز قیامت اس شخص کو ملے گا کہ تو نے فلاں دعا کی تھی لیکن مصلحت نہیں تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا، درجہ قبولیت تک نہیں پہنچی، لیکن آج اس دعا کا اجر تجھے یہاں دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے روزے کے حوالے سے کہ روزہ جنہ سپر ہے، للنار آتش جہنم کے لیے ایک سپر ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ ایک اور فائدہ روزہ داروں کے لیے روزہ رکھنے کا ہے کہ اِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا يُدْعَى الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ، روزہ داروں کے لیے اللہ نے جنت میں خاص دروازہ رکھا ہے جس کا نام ریان ہے، اور قیامت کے دن اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہیں، جنہوں نے اس زمین پر، اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی میں روزہ رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک حدیث تو عجیب ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ کل عمل ابن آدم هو له غیر الصیام هو لی وانا اجزی بہ، جتنے بھی ابن آدم کے اعمال ہیں وہ سب ان کے لیے ہیں غیر الصیام، لیکن روزہ هو لی، وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور روزے کی جزا میں دوں گا۔ البتہ یہاں اجزی دو طریقے سے پڑھا ہے، ایک عربی میں فعل معلوم یعنی انا اجزی بہ، اور ایک فعل مجہول انا اجزی بہ، اجزی بہ۔ علماء نے ان دونوں کے الگ الگ معنی کیے۔ انا اجزی بہ اس کا مطلب یعنی میں اس کی جزا دوں گا، یہ بھی اپنی جگہ پر بہت عظیم بات ہے۔ اللہ تو ہر عمل کی جزا اللہ ہی دے گا، لیکن جس طرح سے اس نے بہت سے زمان اور مکان میں، یوں تو سب اسی کے ہیں لیکن کچھ کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، تو اس کا مرتبہ اور اس کا مقام، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے عمل سب جزا وہی دے گا، کوئی دوسرا نہیں دے گا، لیکن خاص کر کسی عمل کو اگر وہ اپنی طرف مخصوص کر لے کہ میں اس کی جزا دوں گا، اللہ کی پناہ، کوئی محسوس نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی جزا کیا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو جب آپ اجزی بہ پڑھیں، اور جب اجزی بہ پڑھیں یعنی مجہول کی صورت میں، تو علماء نے کہا ہے کہ گویا یہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے میرے لیے، میری بندگی اطاعت میں، تو میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی پروردگار خود اس کی جزا ہے۔ اللہ اکبر۔
ذات پروردگار کو گویا وہ پا لیتا ہے. روزہ دار گویا ذات پروردگار کو در کر لیتا ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے. جنت میں سب سے بڑی نعمت اگر جنتیوں کے لیے کوئی چیز ہوگی تو یہ میوے، یہ پھل، یہ سلسبیل، یہ کوثر، یہ حور و غلمان یہ نہیں ہے. سطحی ذہن رکھنے والے افراد جنت کی نعمتوں کو انہی چیزوں میں سمجھتے ہیں اور انہی چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. وہاں حور ملیں گی، وہاں کوثر اور تسنیم اور سلسبیل اور یہ اور وہ نہیں. واقعی جو عارفان خدا ہیں، واقعی جو اللہ والے ہیں، یہ نعمتیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں اس نعمت کے مقابل میں کہ جنت میں جنتیوں کے لیے خود پروردگار عالم کی ذات ان سے مخاطب ہوگی. خود وہ ذات پروردگار کو پالیں گے، خود ذات پروردگار کو در کر لیں گے. رضوان من اللہ اکبر. سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ رضا پروردگار ہے، وہ ذات پروردگار ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نعمت انسان کے پاس نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. جیسے ایک زائر جب امام حسین السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے، کئی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جاتے ہیں شفا کے لیے، کچھ لوگ جاتے ہیں اولاد کے لیے، کچھ لوگ جاتے ہیں مال دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے. لیکن کچھ انہیں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو دولت کی دعا کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، اولاد کی دعا کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، مرض کی شفا کے لیے، بلکہ خود حسین کو پانے کے لیے جاتے ہیں. امام حسین کی ذات کو در کرنے کے لیے کہ میں آیا ہوں تاکہ آپ مجھے مل جائیں. اللہ اکبر. ذات حسین کا در کر لینا یہ حاصل زیارت ہو جاتی. اسی طرح سے ذات پروردگار کو در کر لینا گویا حاصل روزہ ہے. اگر کسی کو خدا مل گیا، امام حسین السلام نے دعائے عرفہ میں یہی تو فرمایا ہے کہ معبود جو تجھ کو، جس نے تجھ کو پا لیا، اسے کچھ بھی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں. من وجدک، جس نے تجھ کو پا لیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے سب مل جائے لیکن تجھے نہ پا سکے اسے کچھ نہیں ملا ہے. تو انا اجزہ بے، یعنی میں خود اس کی جزا ہوں، میں خود اس کی جزا ہوں. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا، جیسے کہ یہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ بہت بڑی جزا ہے، یہ بہت بڑا روزے کا جیسے کہ یہ جو اجر اور ثواب ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو انسان جب 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. حدیث میں ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ عز وجل من ریح المسک والصائم یفرح بفرحتین حین یفطر فیطعم ویشرب وحین یلقانی فادخلہ الجنہ. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور برکت ہے روزے کی کہ روزہ دار کے منہ سے نکلی ہوئی جو وہ گند ہے اللہ کے نزدیک مسک سے زیادہ خوشبودار ہے. مسک سے زیادہ. اللہ مسک جانتے ہیں جس کی خوشبو کے مقابلے میں کوئی بھی خوشبو نہیں ہوتی ہے. اس سے زیادہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ جب جناب موسیٰ نے روزہ رکھا تو اس حالت میں آپ مناجات کے لیے نہیں گئے کوہ طور پہ. تو پروردگار عالم نے سوال کیا موسیٰ تم آج مناجات کے لیے نہیں آئے کوہ طور پہ؟ کہے اللہ میں نے چونکہ روزہ رکھا اور میرے منہ سے، میرے دہن سے گند آ رہی ہے، مجھے شرم آئی کہ میں اس حالت میں آپ سے تجھ سے گفتگو کروں، تجھ سے مناجات کروں. اللہ نے کہا اے موسیٰ
یہ جو تمہارے منہ سے گند آ رہی یہی میرے یہاں مسک سے زیادہ خوشبودار ہے. اللہ اکبر. یہ گند اللہ کو پسند ہے اور یہ اللہ کے ہاں پہنچتے پہنچتے خوشبو میں بدل جاتی ہے. یہ ایک روزے کا اثر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں، بہت سے. ایک آخری فائدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روزے کا ایک آخری فائدہ جو ایک دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے، وہ آیت جو میں نے اس سے پہلے پڑھی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ جو آخر میں ارشاد ہوتا ہے وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ بھی گویا ایک طرح کا روزے کا فائدہ ہے کہ انسان روزہ رکھ کر گویا عملاً اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. عملاً گویا اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو روزہ گویا ایک طرح کی اللہ کی اطاعت اور اس کی نعمتوں کا شکریہ بھی ہے. عزیزان محترم، یہ میں نے آپ کے سامنے روزے کے حوالے سے جو بھی مجھے علماء اور ائمہ معصومین کے حدیث سے دستیاب ہوا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب ایک اور چیز ہے، میں نے مسائل میں حوالے سے کہا تھا کہ روزے میں سب سے اہم کیا ہے، وہ نیت ہے. دیکھیے عبادات میں نے کہا تھا الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار اور اس کا تعلق نیت پہ ہے. اور نیت کے حوالے سے اسی خطبے میں پیغمبر اسلام کیا فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ. اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، کیا بنیت صادقہ وقلوب طاہرہ، کہ اللہ تمہیں توفیق دے روزہ رکھنے کی. کس طرح سے؟ نیت صادق، سچی نیت، خالص نیت کے ساتھ، وقلوب طاہرہ، اور پاک دلوں کے ساتھ. یہی ہے سب سے مین اور سب سے اہم بات. انسان کے تمام اعمال میں سب سے اہم رول جو ہے وہ نیت کا ہے. اگر نیت خالص ہے، عمل کتنا ہی کم ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہے، وہ عمل بارگاہ الہی میں مکرم ہے، وہ عمل بارگاہ الہی میں مقدم ہے. لیکن اگر انسان کی نیت میں کھوٹ ہے، انسان کی نیت خالص نہیں ہے، سچی نہیں ہے، عمل چاہے جتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، احد کے پہاڑ کے مثل ہی کیوں نہ اس نے زکوٰۃ دی ہو، راتوں بھر کیوں نہ وہ جگ جگ کر اس نے نمازیں پڑھی ہو، لیکن اگر اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا ہے، اس کی نیت میں خلوص نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، ریاکاری شامل ہو گئی ہے، تو اپنی کثرت، اپنی زیادتی کے باوجود بھی عند اللہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں امام المومنین علیہ السلام دعائے کمیل میں کیا فرماتے ہیں، وَحَبْ لِيَ الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ وَالدَّوَامَ فِي الْاِتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ. معبود تو مجھے جد یعنی خلوص
عطا کر، فی خشیتک، اپنے خوف اور اپنی خشیت میں مجھے جدیت دے. جدیت یعنی سچائی، یعنی صداقت، یعنی اخلاص. ایسا نہ ہو کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو تو نکل رہے ہوں لیکن اللہ کے لیے نہیں، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ انسان کے آنسو تو نکل رہے ہوں لیکن دوسروں کو روب میں لینے کے لیے، دوسروں پر اپنا تقوی ظاہر کرنے کے لیے، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے نکل رہے ہوں. نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ، جدیت، صداقت، ایمانداری کے ساتھ اپنے خوف فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک، اور اپنی خدمت میں ہمیشہ مجھے جسے کہیے جو وہ اپنی خدمت میں دوام عطا فرما. اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت کیا ہے پیغمبر اسلام کے حوالے سے. پیغمبر اسلام سے کہا جاتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیغمبر کہہ دو کہ میری نماز، میرے نسک، میرے تمام مناسک، تمام عبادتیں، و محیای و مماتی، حتیٰ کہ میری زندگی، میری موت، یہ سب کے سب اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے ہے. یعنی میری چاہت، میری مشیت، میرے خواہشات، میری پسند ناپسند، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے لیے، یعنی پوری زندگی میری اللہ کے لیے گویا وقف ہو گئی ہے. مجموع البیان میں اس آیت کے ذیل میں آیا ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صدقہ بھی کرتا ہوں، میں صلہ رحم بھی کرتا ہوں، اور اس میں کسی طرح کی بناوٹ، کسی طرح کی ریاکاری نہیں، یہ سب کے سب للہ، اللہ کے لیے میں کرتا ہوں. فَيَذْكُرُ ذَلِكَ مِنِّي وَأَحْمَدُ عَلَيْهِ. البتہ یہ تمام میری خوبیاں بعض وقت مجمع میں کسی کے سامنے بیان ہوتی ہیں اور کوئی تعریف کر دیتا ہے اس پر میری، فَيَسُرُّنِي ذَلِكَ، تو یہ چیز مجھے سرور دیتی ہے. یہ چیز میں گویا کسی کی کوئی اگر میری تعریف کرتا ہے ان اعمال پر تو میں خوش ہوتا ہوں. وَعَجَبَ بِهِ فَسَكَتَ رسول اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں فرماتے ہیں. فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى. اور پھر جبرائیل امین آتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ارشاد لاتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہ پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارا جیسا انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو، جو شخص اللہ کی ملاقات چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل انجام دے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَبَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہاں علماء نے اس کی توجیہ میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تعویل میں فرمایا ہے یعنی انسان کا عمل خالص ہونا چاہیے. البتہ اگر اس پر کسی نے تعریف کی اور اس کے اندر تھوڑا سا جمع سمجھے وہ خوشی محسوس ہوئی تو یہ جسے کہیے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اس کے خلوص میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اصل جب وہ عمل کر رہا ہے اس عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسرا نہیں آنا چاہیے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ بحار الانوار میں عدت الداعی کے حوالے سے، کتاب عدت الداعی ہے، اس سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے جناب عیسیٰ کے حوالے سے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے، اپنے صحابیوں سے
کہتے تھے کہ جب بھی جو بھی تم میں سے روزہ رکھے تو اپنے سر اور صورت کو گویا روغن یعنی تر و تازہ یعنی سر میں تیل لگا لے، چہرے کو گویا تر و تازہ رکھے، اپنے لبوں پہ جو ہے وہ زیتون کا تیل مل لے، تاکہ معلوم نہ ہو کہ تم روزے سے ہو۔ یعنی اس طرح سے رہو، روزہ رکھو اور اپنی صورت اس طرح سے بناؤ کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم روزے سے ہو۔ وَإِلَّهِ کہ معلوم ہوا ہم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد آہ واہ اور دسیوں کی ہاں جو ہے وہ معلوم ہے اس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ دسیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم روزے سے ہیں، بہت بڑا کمال کیے ہوئے ہیں ہم، ہاں آج ہم روزے سے ہیں۔ تو یہ در حقیقت یہ آپ اللہ کے لیے نہیں رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ آہواں، یہ احسان جتانا، یہ لوگوں کے یہاں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا، یہ سب ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس طرح سے رہیں جیسے عام دنوں میں رہتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے لیے کام کیا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ کے لیے کام کیا ہے تو پھر کسی کے سامنے اس چیز کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے خصوصاً مستحبی روزوں میں بعض افراد جو ہیں وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم مستحب روزے کے بہت پابند ہیں اور اس طرح کی حرکات اور اس طرح کی جس سے کہ یہ باتیں کرتے ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ یہ روزے سے ہیں، ہاں تو یہ در حقیقت اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اخلاص نیت میں، سچائی، صداقت یہ بہت ضروری ہے۔ انسان جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے ہو، خلوص کے ساتھ ہو، کسی طرح کی کوئی ریاکاری نہ ہو، اور جب انسان خلوص کے ساتھ، بغیر ریا کے، صداقت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام فقط اللہ کے لیے کرتا ہے تو آپ یہ یاد رکھیے، لکھ لیجئے کہ اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے اور اس کے اس کام کو ایسا نہیں ہے کہ چھپاتا نہیں، بلکہ یقیناً خدا لوگوں پر اس کے خالص عمل کو ظاہر بھی کر دیتا ہے۔ لیکن خدا ظاہر کرے وہ الگ بات ہے، اور آپ اپنے سے ظاہر کر دیں وہ الگ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے سے ظاہر کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دکھانے کے لیے، لیکن جب خدا ظاہر کرتا ہے تو گویا آپ کے اخلاص کا ایک طرح سے دنیا میں وہ اجر دیتا ہے، اور آخرت میں جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے یہ تمام عبادتیں جو بھی ہم ماہ مبارک رمضان میں انجام دیں، اس میں نیت بہت ہی ضروری ہے، اور نیت میں خلوص اور صداقت ہو۔ انشاءاللہ خداوند عالم سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں سچی نیتوں کے ساتھ اللہ کی عبادتوں کو انجام دیں۔ والسلام علیکم